چونکہ مدن وزیر عمران خان چین تروتاب کو تک ایشیا بید مدن وزیر کوئٹہ تروتاب شتہ کو ادا نوشکیا فوجی ورنہ گندنند کو تک یہ سرجم جاورال سر میں گپتران کرنے کے واسطہ سینئر دانتکار تجزیہ کار میاں ابرار صاحب لین سر امراداری کرنے گئے آئی گپتران کرنے. السلام علیکم میاں ابرار صاحب. بہت شکریہ ابرار صاحب وقت دینے کے لیے. وزیر اعظم کے دو دورے، ایک چین کا اور دوسرا بلوچستان. پہلے ہم چین کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر وزیر اعظم نے 4 دن کا سرکاری دورہ کیا اور اس کے بعد آج ایک بیان، ایک انٹرویو چینی میڈیا کو دیا ہے جس میں سی پیک کو دوبارہ بحال کرنے اور اس پر کام جاری کرنے اور دوسرے مرحلے میں امیوز سے دستخط کیے جائیں گے. تمام چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میرا ہی خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا دورہ بہت ہسٹورک تھا ان ٹرمز کے. سیکنڈ فیز جو ہے سی پیک کی، اس کے حوالے سے کئی نئے منصوبے جو ہیں وہ اگری کیے ہیں. چائنا نے پلیج کیا ہے کہ وہ 22 سے 25 بلین ڈالرز پاکستان میں انویسٹ کرے گا. اور اس دفعہ اچھی بات یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ گوادر کے لیے خاص طور پر چائنا اور پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پروجیکٹس اور وہ اناؤنس کیے ہیں. انفارچونیٹلی جو سی پیک کا فرسٹ فیز تھا، کیونکہ اس میں ناردرن پاکستان اور پنجاب اور سندھ میں کچھ پروجیکٹس تھے، گوادر میں جو پروجیکٹس پلیج کیے گئے تھے اس پہ تیزی سے کام نہیں ہو پایا. لیکن اس دفعہ انہوں نے نئے پروجیکٹس پلیج کیے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور دونوں ممالک نے یہ کہا ہے کہ گوادر کے عوام کے لیے خاص طور پر ان کو فاسٹ ٹریک کیا جائے گا ان پروجیکٹس کو. یہ ایک بہت اچھی، میرے خیال میں خوش آئند بات تبدیلی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان بلکہ حکومت چین بھی اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ 2013 میں جو سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا وہ اس میں بلوچستان اور گوادر کے عوام کے لیے جتنا زیادہ شیئر رکھا جانا تھا وہ شاید نہیں رکھا جا سکا تھا. تو اس دفعہ انہوں نے نئے پروجیکٹس پلیج کیے ہیں. اچھا میاں صاحب، جی اب جس طریقے سے پچھلے ہم 30 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا وہ نہایت ہی سست روی کا شکار رہا ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش آئند ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو 1-1.5 سال موجودہ حکومت کے ہیں اس میں یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، قوموں کی زندگی میں 1-1.5 سال تو خیر اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، لیکن جو کمٹمنٹ ہے دونوں حکومتوں کی، ڈیفینیٹلی حکومت نے، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ چاہے گی کہ الیکشن سے پہلے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں، اس لیے کہ انہوں نے اگلا الیکشن جو ہے وہ انہی پرومسز پہ لڑنا ہے. جو انہوں نے کیا ہوگا اسی کے ساتھ وہ عوام کے سامنے جائیں گے. تو کوشش تو ان کی ہوگی، بٹ اب اکانومی کی کیا سچویشن بنتی ہے، سیکیورٹی کے کیا خدشات رہتے ہیں اور حالات رہتے، یہ تو بیس کریں گے. لیکن جس طرح سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں دونوں ملکوں نے گوادر اور اس کے عوام کو جس طرح سے الگ پورا پیرا اس میں ڈالا گیا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کمٹمنٹ کو، اور نئے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی بھی کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، اور امید ہے کہ بہت جلد ان پروجیکٹس پہ جو عمل درآمد کیا جائے گا ہے وہ کر کے کام شروع ہوگا اور عوام کو ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میاں صاحب، وزیر اعظم آرمی چیف کے ساتھ اس وقت بلوچستان بھی گئے ہیں، اور کوئٹہ کے دورے کے بعد انہوں نے نوشکی میں نوجوانوں سے، فوجی نوجوانوں سے بھی بات چیت کی، اور بلوچستان کے عوام کے لیے ایک بڑی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ وہ جو کوئٹہ سے چمن اور چمن کراچی ٹو کوئٹہ، یہ جو 2 رویہ سڑک ہے اس کی تعمیر کی بات کی ہے. تو ہم گزشتہ کئی سالوں سے اس طرح کے جو ہے نا وعدے ارادے دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ ہوگا جو ماضی کی باتیں ہوں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، اس کی ایلائز کی تو گورنمنٹ ہے، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں یہاں واضح کرتا چلوں، جس قسم کی خبریں بلوچستان سے آ رہی ہیں
نہ صرف یہ کہ اس پر پاکستان کے لوگ پریشان ہیں بلکہ اس سے چین بھی بہت زیادہ پریشان ہے. اور انویسٹرز کا آپ کو پتا ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ چڑیوں کی طرح ایک ایک کر کے آتے ہیں دانوں کے اوپر, لیکن جب چھوٹا سا بھی پٹاخہ بج جائے تو فوراً سارے اکٹھے اڑتے ہیں. تو بلوچستان کے عوام کو یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں ترقی کا عمل دیکھنا ہے یا اسی طرح وہ انسیکیور ماحول پیدا کر کے وہ انویسٹرز کو بھگانا چاہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو جو ہے داؤ پر لگانا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ بلوچستان کے عوام نے کرنا ہے. اور خاص طور پہ اس میں میڈیا کا بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہے, بیکاز ابھی جو پلیجز ہوئے ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں, لیکن وہ تبھی ممکن ہوں گے کہ جب آپ ایک امن اور ترقی کے جو عمل کو فیسیلیٹیٹ کریں گے لوگ. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے بہت اچھا ایک ریلی, پرامن ریلی نکالی گئی بلوچستان کو گوادر میں خصوصاً, اسی طرح سے میرا خیال میں امن ریلیاں بھی نکالنے کی ضرورت ہے. اور جو دہشت گرد ہیں ان کو عوام کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک ہی میسج جانا چاہیے کہ بلوچستان کے عوام نے بہت برداشت کر لیا, بہت سفر کر لیا, بہت پریشانی کا وقت دیکھ لیا. اب وقت ہے ان کی ترقی کا, اب وقت ہے ان کی معاشی تبدیلی کا, اور اب وقت ہے ان کے روزگار کا. نوجوانوں کو اب روزگار ملنا شروع ہوگا انشاءاللہ. بالکل میاں ابرار صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہو, لیکن جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے باتیں کی جا چکی ہیں لیکن منوہن کسی پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا, اور اسی وجہ سے آج بلوچستان میں جس طریقے سے جو عوام پریشانی کی شکار ہیں اور ان کا مسائل بہت زیادہ ہیں اور پرابلمز ہیں انہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت جلد یا بدیر ان کو صحیح ٹھیک نیچ پہ لایا جا سکے گا؟ یقیناً میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں کہ بلوچستان کو ماضی میں اگنور کیا گیا, لیکن پرابلم یہی ہے کہ جب بھی ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے وہاں پر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے یا وہاں پہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کوئی بھی انویسٹر, کوئی بھی شخص اپنا پیسہ آ کے نہیں لگائے گا. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں گوادر میں بہت زیادہ تیزی سے کام شروع ہوا تھا اور کالونیاں بننا شروع ہوئی تھی, لیکن پھر اس کے بعد کے جو واقعات تھے اس کی وجہ سے وہ سارا کام ٹھپ ہو گیا تھا. اب اس کے بعد یہ 2013 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, میرا خیال میں یہ ایک اور موقع ہے, اور خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ جو کمٹمنٹ دکھائی ہے یہ بڑا خوش آئند ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک آدھ واقعہ جو ہے وہ انویسٹر جو ہے وہ بہت سیانہ ہوتا ہے, وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, وہ اس قسم کے حالات میں ہم اور آپ تو شاید کام کر سکتے ہیں, وہ نہیں کام کر سکتا. تو انفارچونیٹلی اس قسم کے جب بھی اٹیکس ہوتے ہیں تو اس سے انویسٹرز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے سرمایہ سمیٹ کے واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنی ہے یا امن اور ترقی کا راہ اپنانی ہے. جی بہت بہت شکریہ میاں ابرار صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات چیت کی. میاں ابرار سینئر زانتکار آئی گپ شمہ گوش داشتہ نمائدہ حالاں دیما بریں.